بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم لوگ ایک سائٹ پر آئے ہیں جہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ شٹرنگ کا چیک اینڈ بیلنس دیکھیں گے کہ شٹرنگ لگاتے وقت یا شٹرنگ کو چیک کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں کو جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ فردر ہم چلتے ہیں اپنے کیا نام لیتے ہیں شٹرنگ کی طرف، اپنے کام کی طرف۔ تو فرسٹ آف آل نیچے جتنی بھی شٹرنگ کی جاتی ہے نا، یہ والی، اس کو نیچے سے ہم لوگ جو دیواریں ہوتی ہیں نا وہاں پہ ایک واٹر لیول کا ایک نشان چلاتے ہیں، یعنی کہ ایک لیول چلاتے ہیں پوری بلڈنگ کے لیے، تاکہ ہم لوگ اس لیول کے حساب سے اپنے پراپر جو ہے نا وہ شٹرنگ کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس شٹرنگ کو کرتے وقت ہم لوگ ہر جگہ پہ یعنی کہ ہر کمرے کے اندر اپنا ایک لیول چیک کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ایک یہ کمرہ ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ کمرہ پلس باتھ روم اینڈ ڈریسنگ ہے نا، تو یہ لیول میں جب ہم لوگ اس کی چنائی کرتے ہیں دین اس کے نیچے نشان لگاتے ہیں اپنا ایک لیول کا، چاہے وہ 2 فٹ پہ لگایا جائے، چاہے وہ 3 فٹ پہ لگایا جائے، چاہے وہ 5 فٹ پہ لگایا جائے، ڈیپینڈ آن یو کہ آپ کتنے لیول پہ اس کو رکھ سکتے ہو یا کتنے لیول پہ اسے کر سکتے ہو۔ کرنے کے بعد آپ اس کے پراپر جو ہے وہ شٹرنگ کرتے ہیں۔ اگر کہیں سے دیوار اوپر نیچے ہوتی ہے ہلکی پھلکی، تو آپ اس دیوار کو جو ہے وہ اس لیول کے حساب سے مینٹین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ پلسٹر جو ہے وہ کر کے اسے لیول کر دیا جاتا ہے۔ اینڈ دین اگر دیکھا جائے تو فی الحال جو ہماری ابھی شٹرنگ ہوئی ہے وہ لیولس کے حساب سے بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ، چنائی کے حساب سے بھی اور لیولس کے حساب سے بھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں اگر چنائی ہماری بالکل لیول ہے تو یہ چنائی شٹرنگ جو ہے وہ بالکل اس کے لیول کے برابر ہے۔ اگر اس سائڈ پر آتے ہیں تو یہ دیوار ہماری اگر اوپر نیچے ہے تھوڑی سی، تو یہ پلائی جو ہے وہ اوپر ہے، یعنی کہ پلائی اپنے لیول میں آئے گی۔ اگر اس سائڈ پر بھی آپ دیکھتے ہیں تو ایک سائڈ سے اگر پلائی بالکل دیوار کے برابر ہے تو دوسری سائڈ سے پلائی لازمی اٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کا لیول چل رہا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، جہاں پر لیول اپ ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کی فلنگ کرتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ آپ برابر کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جگہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر ہماری دیوار جو ہے وہ ڈاؤن ہے لیکن پلائی ہماری جو ہے وہ اپنے پراپر لیول کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچرے کی جو فلنگ ہوتی ہے نا یہ کی جاتی ہے وہاں پہ جہاں پر ان کے عموماً شٹرنگ کے بتے ہوتے ہیں نا، اس جگہ کے لیے، یعنی کہ جیسے کہ ابھی یہ چھوٹی چھوٹی فلنگز ہیں نا، یہ فلنگ اس جگہ پہ کی جاتی ہے جہاں پر ہمارے شٹرنگ کے بتے جا رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہ کل کو کنکریٹ کے اندر سے نکل جائیں ایزیلی۔ اچھا، یہ تو ایک الگ ٹاپک تھا، لیکن بات کرتے ہیں ہم شٹرنگ کے چیک اینڈ بیلنس کی۔ سب سے پہلے آپ نے نیچے سے اپنے لیول کے حساب سے اپنی شٹرنگ جو ہے وہ ساری چیک کر لی، آپ کا پلاٹ جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ آ گیا، اوکے آ گیا۔ اب آپ نے جو ہے وہ شٹرنگ چیک کرنی ہے کہ شٹرنگ کے اندر جو ہے وہ کہیں زیادہ خراب پیس نے تو نہیں لگا ہوا، زیادہ گندا پیس تو نہیں لگا ہوا۔ اب جیسے کہ یہاں پہ آپ پوری پلائی کے اندر چیک کر سکتے ہیں، یہ صرف 1-2 کلٹی، یعنی کہ اگر ہم لوگ کلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ یہ پلائی استعمال کی گئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ یہ فی الحال اس کی صورت اس طرح سے نظر آتی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو آئل لگا کے ہر چیز اوکے کرتے ہیں نا تو یہ بالکل پیور نظر آتی ہے۔ اگر یہ چھوٹے بھائی ہیں، یہ دیکھیں ابھی یہ آئل لگا رہے ہیں نا، تو یہاں پہ آپ یہ والی پلائی چیک کریں گے تو یہ پلائی بالکل دیکھیں آپ کو نیٹ اینڈ کلین نظر آ رہی ہے۔ بیکاز کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ پلائی بالکل کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں، اگر یہ پلائی پرانی ہے، یہ پلائی پرانی ہے، یہ دیکھیں یہ پیس اگر نیا ہے، یعنی کہ اگر 2-3 مرتبہ استعمال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھیں صفائی کی ہے، یہ بالکل ایکوریٹ آ گیا۔ اسی طرح اس سائڈ پر بھی یہی چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جہاں پر بھی آپ اس کو آئل لگائیں گے یہ پلائی آٹومیٹکلی جو ہے وہ لیول برابر ہو جائے گی۔ جب یہاں پر بھی آئل لگایا جائے گا آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد چھت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ 2 پلائیاں ہیں تو بیچ میں جو لائن جا رہی ہے نا یہ بالکل برابر لگنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر برابر نہیں ہے تو آپ کو یہ گتا جو ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے جو پانی ہے جو نیرو ہے وہ زیادہ تر نیچے نہ جا سکے۔ یہ چیزوں کا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ دین اس کے بعد آپ کے بیم آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ بیم ہے تو بیم کا یہ حساب ہوتا ہے کہ بیم کی کلیئرنس، کہ آپ کو بیم کو پراپر چیک آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا جو بیم ہے وہ کہیں سے مسئلہ نہ کرے، یعنی کہ لیول کے حساب سے بھی، اور اس کے علاوہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہونا چاہیے، پراپر ایک سیکوینس میں اس کو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے کہ جگہ جگہ پر اگر آپ کا کوئی ٹکڑا جو پیس ہے وہ کٹ ہوا ہے تو آپ اس کی شٹرنگ جو ہے وہ پراپر اس کی لیول کریں۔ فرسٹ آف آل اب ہم بات کرتے ہیں اسی بیس کے اوپر آتے ہیں شٹرنگ اور چیک اینڈ بیلنس۔ سب سے پہلے ہمارا لیول ہو گیا۔ لیول کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو شٹرنگ کے پیسز کی بات کرتے ہیں، شٹرنگ کو چیک ان کرنا ہے کہ شٹرنگ کا جو پیس ہے وہ کہیں سے ناقص تو نہیں لگا ہوا۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اپنا آئل جو ہم لوگ لگاتے ہیں شٹرنگ کے اوپر وہ پراپر لگنا چاہیے، ایزی لگنا چاہیے، تاکہ آپ کی جو پلائی اور کنکریٹ کے بیچ میں جو ہے نا ایک گیپ رہنا چاہیے، تاکہ آپ کی پلائی اور شٹرنگ میں مسئلہ نہ ہونا چاہیے، پلائی اور کنکریٹ کے اندر مسئلہ نہ ہونا چاہیے۔ دین اس کے بعد کہیں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں دیکھنی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس کرنی چاہیے، تاکہ اس میں کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو کے ان 4-5 چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے خاص طور پہ اس چیز کے اندر۔ باقی ہم لوگ سی ڈی کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے پراپر لے کے آئیں گے نیکسٹ ٹائم کے اندر۔
کہ اس کو ہم لوگ لے آؤٹ کس طرح کرتے ہیں, ہم اس کی جو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں, اس کا اسٹیپ پرائزر ہم لوگوں کو کتنا رکھنا چاہیے, پاکستان کے اندر کتنا رکھا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ہم اس کو کیسے آگے فردر جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تھیں. باقی ہماری جو ابھی اسٹیئر ہے وہ لگ رہی ہے, اینڈ یہ لگنے کے بعد آپ کو پراپر جو ہے اس کے جو ویڈیو جو ہے مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.